ہے بے قصوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کو ٹیلنٹ جنکشن پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کچھ دنوں سے ایک وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ وبا آپ سبھی جانتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک فلو ہے ایک قسم کا جو کہ بعد میں نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو وائرس ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بڑی تیزی سے ٹریول کرتا ہے۔ اب گزشتہ کچھ دنوں سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، دکانیں، مارکیٹیں، بازار یہ بند ہیں، صرف اشیاء خورد و نوش اور ادویات کے جو دکانیں ہیں وہ کھلی ہیں، اور وہ بھی ایک مخصوص جو ہے وہ ٹائمنگ ہے جس کے اندر یہ دکانیں جو ہیں کھلی ہیں اور آپ جا کے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ڈیٹیل مختصر میں نے آپ کو بتائی، یہ سب آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں، روزمرہ آپ لوگ جو زندگی ہے آج کل کی، اس میں آپ لوگوں کو یہ اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بحیثیت فرد، بحیثیت ایک انسان، ہم نے کیا کرنا ہے۔ پاکستان جو ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں یہ وائرس پھیل رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی شدت پھیلنے کی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ جانتے ہیں امریکہ ہے، اٹلی ہے اور یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ یہ پھیلا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بالکل ہم لوگوں نے ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ ہم بہت جلدی حکومتوں پر برس پڑتے ہیں، میرے بھی اختلافات حکومتوں سے ہوتے ہیں سیاسی سطح کے اوپر، ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی تک کے جو اقدامات حکومتی سطح پہ کیے جا رہے ہیں وہ قابل ستائش اس وجہ سے ہیں کہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے اپنے گھروں میں رہیے، آپ باہر نہ نکلیے، لیکن مجھے اتفاق ہوا بیکری جانے کا، کچھ چیزیں لانے کا، میڈیکل سٹور جانے کا، وہاں سے میڈیسن لانے کے لیے مجھے جانا تھا، تو میں گیا ایک یا دو دفعہ میں گیا ہوں۔ دونوں ہی دفعہ میں نے روڈز پہ دیکھا کہ کوئی خاطر خواہ ٹریفک میں فرق نہیں پڑا۔ صرف فرق کتنا ہے، مارکیٹس بند ہیں، ٹھیک ہے، جو دہاڑی دار شخص ہے وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، بائک پکڑ کے، ٹھیک ہے، وہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ ان میں بہت ساری تعداد ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کو آپ پہلے ہی باہر دیکھتے ہیں، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کچھ ہے، بلا وجہ باہر نکلے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں اور انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، کیونکہ دیکھیں جی باہر کے کیا حالات ہیں، اس صورتحال کو بھی انجوائے کیا جائے۔ کچھ تھوڑا سا خیال ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ بھائی اگر ہمیں گھروں میں بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو تھوڑے سے دن ہیں، اگر ہم تواتر سے اپنا جو ہے وہ اس حکومتی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کر لیں گے تو ہماری ہی بچت ہے، ہم اس وائرس کو پھیلنے سے روک سکیں گے، اس میں کامیاب ہو سکیں گے، اور جتنی جلدی یہ کامیاب ہوں گے اتنی ہی جلدی لاک ڈاؤن کھلے گا۔ اور اب میں دوسرے پہلو پر بھی آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں ڈسکس یہ کروں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو کائنڈلی یہ جو ینگسٹرز ہیں، آپ میڈیا بہت کچھ آپ کو دکھا رہا ہے، آپ نے ولاگ بنانا ہے نا، آپ نہ جائیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے سچویشن کے اوپر بات کریں، میں جس طرح کر رہا ہوں، لیکن میڈیا کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزیں واضح طور پہ، میرے خیال سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 30+ چینلز ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، مجھے ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو یہ چینل 30+ ہے نیوز کے جو کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ نہ صرف پاکستان کی خبریں آ رہی ہیں بلکہ انٹرنیشنلی جو نیوز ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، آپ اس پر جا کے دیکھیں، اسٹیٹسٹک آپ نے دیکھنے وہ دیکھیں، آپ اپنے شہر کو وزٹ کرنے کے لیے نکلے، جی ہاں بھی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں، کائنڈلی یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ حکومت جو ہمیں کہہ رہی ہے، اب پھر
خدا نخواستہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کرفیو کا اعلان ہو جاتا ہے، جو کہ متوقع ہے. میں آپ کو بتا دوں ابھی جو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس دوران مجھ تک یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے BBC کا بولیٹن سنا سیربین، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکام کرفیو پر بھی لگانے پر بھی غور کریں. اور ابھی سے چند لمحے بعد 9:15 یا 9:30 کے لگ بھگ وزیر اعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب بھی کرنے والے ہیں. اب اس میں کیا اعلانات ہوتے ہیں یہ مجھے ابھی تک تو نہیں پتا، آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں آ جائے گا. لیکن یہ کرفیو کے اوپر کیوں غور ہو رہا ہے، کرفیو کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ بھائی حکومت کی بات کو مان ہی نہیں رہے. وہ جو محافظ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈنڈے پکڑنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ مان ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ہمیں تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. اگر ہمیں کہا جا رہا ہے گھر پہ بیٹھے ضروریات زندگی کے لیے اگر باہر نکلتے ہیں جائیں، فوری طور پہ واپس آ جائیں. آپ 2-3 بندے بیٹھ کے ڈبل سواری پہ پابندی ہے، لیکن 2-3 بندے میں نے خود آبزرو کیا کل کہ 2 بندے یہاں سے اسٹریٹ میں سے باہر نکلتے ہوئے 2-3 بندے بیٹھے ہوئے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں باہر. کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں اپنے لیے اور اپنے ساتھ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں اس بیماری کو کہ آؤ ہمیں گلے سے لگا لو؟ اور الٹرنیٹلی کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک کی جو خبر ہے 21 پاکستان میں اموات ہو چکی ہیں کنفرم ذرائع کے مطابق، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق. اور جو کیسز کی تعداد ہے وہ 1600 سے اوپر جا چکی ہے، 1700 کے لگ بھگ، جو کہ متاثر ہیں اس وائرس سے، اس وبا سے. اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی جانب. مساجد کے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی کہ بھائی وہاں پر جمع نہ ہو؟ اس کو اس پہلو سے دیکھنا اگر ہم شروع کر دیں گے کہ ہمارے ہی بچاؤ کے لیے ہے. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں. ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ہم صرف اپنے ذہن کی بات کرتے ہیں. اپنے گھر میں نماز پنجگانہ ادا کیجئے، اللہ پاک سے دعا کیجئے، استغفار کیجئے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. انفرادی سطح کے اوپر اگر ہر کوئی یہ کرے گا تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ تو نزدیک ہو کے سننے والی ذات ہے. اب کچھ لوگ اس کڑے وقت میں بھی، میں اب آ رہا ہوں اس کے بڑے عجیب و غریب پہلو کی طرف. ابھی سے چند لمحے پہلے میں نیچے ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہوا، چینل ایک لگا ہوا تھا، میں چینل کا نام نہیں لوں گا، اور اس چینل میں ایک ٹاک شو تھا. اس چیز سے بھی لوگوں نے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. یہاں پر ٹیلی ویژن چینلز کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ہدایات دے، لوگوں کو کے اندر پینک نہ کریٹ کریں. اور میں ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے یوٹیوب چینل بھی ہیں جن میں نام لے لیتا ہوں. حقیقت ٹی وی ایک ایسا چینل ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں حقیقت ٹی وی کی ویڈیوز. زیادہ تر ویڈیوز آپ کو یہ لگے گا جی ابھی سے چند لمحے بعد بس قیامت برپا ہو جائے گی، پینک 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 پینک، کچھ نہیں رہا، بس ختم ہو گیا، دجال آ گیا. بھائی حقیقت ہے دجال نے آنا ہے، لیکن لوگوں کو اس وے میں آپ اس چیز کے بارے میں مت مطلع کریں کہ لوگ اس حوالے سے جو ہے پینک میں مبتلا ہو جائیں. تو ڈیفینیٹلی اگر پینک میں مبتلا ہوں گے، آپ کیا کر رہے ہیں اپنے لیے؟ آپ کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اگر آپ نے کوئی کی ہیں تو. ٹھیک ہے، اب ٹی وی چینلز پہ کیا حقیقت ٹی وی کی یہ بات ہوگی، آپ دیکھ لیں اٹھا کے پچھلی ویڈیوز. یہ ہو گیا جی، اب آگے یہ ہو جائے گا، آگے یہ ہو جائے گا، امریکہ نے جو ہے وہ غلط یہ کیا ہے، امریکہ نے وہ کیا. آپ مجھے یہ بتائیں بھائی صاحب، آپ کہاں پر صحیح ہیں؟ آپ دوسروں میں ہر وقت کیڑے نکال رہے ہیں، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. آپ کس حد تک صحیح ہیں؟ آپ نے کس حد تک لوگوں کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ہمت اور حوصلہ دیا ہے؟ آپ نے سوائے جنگ و جدل کے کوئی بات کی ہے؟ آپ نے کوئی حوصلے کی بات کی ہے؟ مسلمانوں کو اگر اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہوا کرتا. اچھا، اب ٹی وی چینلز والے کیا کر رہے ہیں؟ ٹاک شوز لگے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں آپس میں مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، کوئی PTI کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بحث چل رہی ہے. اور مزے کی بات، وہ جو اینکر پرسن ہے وہ جس طرح لڑوانے جھگڑنے والی خواتین نہیں ہوتی بیٹھ کے تماشا دیکھنے والی، اس طرح کی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں ان میڈیا والوں سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر سٹریس پھیلا ہوا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. آپ نے ایسے پروگرام پریزنٹ کرنے ہیں، آپ دعائیں وغیرہ جو ہے نا وہ لگائیں نا. آپ جہاں پر آپ نے کمرشلز لگاتے ہیں، پروموز لگاتے ہیں، وہاں پر دعا وغیرہ لگائیں. بینگا مسلم فرض ہے نا آپ کا اور ہمارا. ساتھ ساتھ میں کوئی ایسے پروگرام آپ لگائیں جن سے لوگوں کے ذہنی دباؤ میں کمی آ سکے، لوگوں کے ڈپریشن میں کمی آ سکے. آپ جو 8 سے 9 پورا گھنٹہ جو ہے وہ بیٹھ کے تو لڑاتے رہتے ہیں لوگوں کو آپس میں، آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں آپ.
آخر میں اس ویڈیو کو بناتے ہوئے چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے, کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے, کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیے, دعا کیجئے, اپنے بہن بھائیوں کا احساس کیجئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیچارے دہاڑی دار ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ ایسے کام سے وابستہ ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے توفیق دے رکھی ہے, تو آپ کم از کم اپنے ایک دو گھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں, پوچھیں آپ نے کھانا کھایا ہے, آپ کے بچوں نے کچھ لیا ہے. اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ دیں ان کو. یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ فلانی جگہ پر راشن ڈیلیور نہیں ہو رہا, ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا, حکومت کو یہ کرنا چاہیے. حکومت جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہے. عمران خان صاحب کا وہ بیان, مجھے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں ان سے, لیکن عمران صاحب کا وہ بیان کہ لوگ کہتے ہیں میں کرفیو لگا دوں, بھائی میں کرفیو نہیں لگا سکتا, جو غریب طبقہ ہے وہ مر جائے گا. بھائی ابھی تو لاک ڈاؤن ہو گیا نا, ابھی بھی غریب طبقہ مر رہا ہے, لیکن اگر کرفیو لگ جاتا ہے تو وہ بیچارہ جو میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھا ہے وہ بھی جائے گا. وہ بیچارہ جو کہ ریڑھی لگا کے ابھی چیزیں بیچ رہا ہے بیچارہ گلی گلی جا کے, وہ بھی جائے گا. کیا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے, اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور احساس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف اور صرف ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو, اس بیماری سے مقابلہ کرنا ہے, اور اس بیماری سے مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو پینک نہیں کرنا ہے. ہم نے 24 گھنٹے ہمارے گھر میں جو ہے نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے والا حساب ہے. وائرس ٹھیک ہے, اب بات آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ پینک ہو رہے ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں حل. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, ایک اسپیسیفک ٹائم مقرر کر لیجئے, اس ٹائم میں جا کے آپ نیوز چیک کر لیں, آپ اسٹیٹسٹک چیک کر لیں, آپ کو معلومات ملتی رہے. لیکن یہ جو 24 گھنٹے آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں, اس کو اوائڈ کریں. ایسے پروگرام لگائیں جس سے تھوڑا سا ذہن فریش ہو جائے, قرآن مجید کی تلاوت کریں, نماز پنجگانہ ادا کریں. اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے آپ ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرام دیکھیں, ایسے پروگرام یوٹیوب پہ دیکھیں جس سے آپ کے ذہن میں ریلیکسیشن پیدا ہوتی ہو. اس طرح تو بیماری سے کیا مریں گے, ڈپریشن سے لوگ مر جائیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے, میری ان باتوں میں سے کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں. بس بہت دنوں سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کروں اور آپ لوگوں تک اپنی باتیں پہنچاؤں. انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ میری بات کسی نہ کسی کے دل پر اثر کر جائے گی. اپنے لیے, ہم سب کے لیے, اس پورے ملک کے لیے, اس پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور اس پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. دے دے ہمیں سہارا مشکل میں